جی ویورز، آپ کا فیوریٹ شو بریکنگ بیریئرز ود یور فیوریٹ ہوسٹ عالیہ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو چہرہ نظر آ رہا ہے وہ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہا ہے. پاکستان کی یوتھ ہے یہ، اور ان کا نام ہے فیصل گرمانی. یہ ٹائمز گلو کے ڈیپٹی سی ای او ہیں، جو کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. یہ سوشل سائنٹسٹ ہے اور اسی کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. ایک پاکستان کا ایسا نوجوان کہ جو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے. اور ہم کہیں گے ویلکم فیصل گرمانی. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ ہم آج بہت اچھی بات کریں گے. Thank you so much, Alia, for giving me this opportunity, for providing me the space to speak on behalf of Pakistani youth. تو آپ سنائیں, how are you doing? آئی ایم ویری گڈ. تھینک یو سو مچ. فیصل گرمانی سے آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بات کریں گے کہ پوری دنیا پر انڈین یوتھ رول کر رہی ہے. انڈین یوتھ جو ہے وہ ایز اے گلوبل ایسٹ اس کو لیا جاتا ہے. اور آپ شروع ہو جائیے سندر پچائی سے. فیصل آپ سے بھی یہ سوال بھی ہے میرا. سندر پچائی, ستیہ نڈیلا, اور اس کے بعد اجے بنگا, پھر انجلی سود, ویمیو, گوگل, کون کون سا وہ پلیٹ فارم ہے, مائکروسافٹ, یوٹیوب اور ورلڈ بینک, جتنی ٹیک کمپنیز آپ اٹھا لیجئے اس کے اوپر رول کرتی ہوئی جو یوتھ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے انڈین یوتھ. فیصل, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرم فٹ ہولڈ ہے انڈین یوتھ کا پوری دنیا میں انٹرنیشنلی, اس پہ کیا یہ ایک ایویڈنس ہے کہ ان کی ایفیشینسی کی, ان کی اڈاپٹیبلٹی کی, ان کی قابلیت کی, اور یہ ایک ایویڈنس ہے پاکستان کی یوتھ میں یہ تمام خوبیاں نہ ہونے کی؟ پلیز آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ اوور ٹو یو. اچھا عالیہ, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ویسے یہ بہت اچھا سوال ہے جو کہ پاکستانیوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈینز اگر اس لیول پر ہیں یا انڈینز اتنے بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں تو وہ کیوں ہیں, اور پاکستانی آپ کو کیوں نظر نہیں آتے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد انڈیا نے کیا ایسے سٹیپس لیے اپنی ایجوکیشن میں, کیا ایسا جو ہے ریفارمز لائے جو ہم نہیں لا سکے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں, یا ہمارے کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز نہیں بلڈ ہوئے. پہلے تو ہمارے انسٹیٹیوشنز اوور آل بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز ایسے ڈسکنیکٹ نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے اکنامک انسٹیٹیوشنز یا ہمارے گورننس کے انسٹیٹیوشنز اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لے کے آئیں گے ہمارے لیے, اور ہم کوئی ایسے ادارے بنا لیں گے جس سے ہم ایسے لوگ پروڈیوس کر سکیں گے. تو ہمیں وہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بٹ اب اگر دیکھیں کہ پارٹیشن ہوئی تو پرائم منسٹر جو نہرو ہیں انہوں نے, جیسا کہ انڈیا میں آئی آئی ٹیز, آئی آئی ایمز بعد میں بنے, اور جس طرح کے پہلے 8 انسٹیٹیوشنز ایسے بنائے گئے انجینئرنگ, آئی ٹی اور ٹیک سے ریلیونٹ, تو انہوں نے کیسے وہاں پہ برینز جو ہیں وہ بنائے وہاں پہ برینز. اب جے این یو اگر دیکھیں سوشل سائنسز میں دیکھیں تو وہ ایک جے این یو کا ایک اپنا ہی سٹینڈنگ ہے دنیا میں. تو اب ایم آئی ٹی سے جیسی انسپائریشن آئی آئی ٹیز نے لی, اور جو انہوں نے جس طرح سے ان انسٹیٹیوٹس کو انڈیپینڈنٹ رکھا انٹرفیئرنس سے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے, تو وہ چیز ایک کلیئر ایویڈنس تھی کہ ہم ایجوکیشن کو لے کے, ہم اس ٹائم کے انڈیا کو لے کے کتنا زیادہ سیریس ہیں, اور ہم گلوبل سٹینڈنگ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. تو اب اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان کا, تو پاکستان نے اس طرح سے ایک تو ایجوکیشن سیکٹر کو, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کے ایجوکیشنل سیکٹر میں ایشوز نہیں ہیں اور پاکستان کے. اب جیسا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ نے ایک انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی, آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کتنا آگے اس پہ لے کے چلے ہیں, بٹ ہم نے بھی کوشش کی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک نیشنل سنگل نیشنل کریکولم. اب اگر سنگل نیشنل کریکولم اور جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو آپ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں, آپ تھوڑی سی سرفیس اسکریچ کریں, تو آپ کو ایک چیز بڑی ایویڈنٹ نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہ وہ ایک آئیڈیالوجیکلی ڈریون پارٹی ہے, وہ اس کو آئیڈیالوجیکلی
دیکھ کے جو ہے وہ اس طرح سے اپنا ایک جو ایجوکیشن پلان بنا رہے ہیں، بٹ اس میں جو ریلیجن کا تڑکا ہم لوگ لگاتے ہیں وہ آپ کو پھر بھی نظر نہیں آئے گا. دو کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو وہاں پہ بھی کریٹیسائز کی گئی ہیں. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز، اسٹیٹس کے سبجیکٹ وہاں پہ اگر دیکھیں ایجوکیشن کو اسٹیٹ کا سبجیکٹ بنایا گیا، اور اگر ہمارے ہاں پاکستان میں دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو جو ہے وہ ایجوکیشن کو بھی ہم نے ایک کنٹرول ون باکس سولوشن کے تھرو ہم نے ایک اس کو دیکھا، اور ہم نے ہم یہ چاہتے تھے کہ بھائی اسی طرح سے ہم ریلیجن کے ساتھ جیسا کہ ہماری ایک نیشنل آئیڈینٹی ہم اس کو بنانا چاہ رہے تھے وہ بلڈ کریں گے، اور اسی پورے ایم کو ہم لے کے چلیں گے. بٹ وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوئی، اس کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا. اداروں کو سوچ بچار کی جو ہے وہ آپ جب اسٹوڈنٹس کو یا جو ینگ ہیں ان لوگوں کو آپ اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو جیسا کہ لے کے جاتے ہیں. کیونکہ بیکاز یہ میں نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لائق نہیں ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوگنیشن، انڈیپینڈنٹ سوچ، اس کو اپرچونٹی نہیں دی گئی، بولنے کی اجازت نہیں دی گئی. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا دیکھیں، اگر اسٹوڈنٹس کو پرابلمس فیس ہوتے ہیں تو where do they have to go؟ اسٹوڈنٹس کو آپ نے لیڈرشپ کے رول پہ کہاں پہ دیکھا ہے؟ اب انڈیا میں کنہیا کمار اگر دیکھیں، جے این یو سے کنہیا کمار نکل کر ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کا پارٹ بن سکتے ہیں، تو پاکستان میں ضیاء کے بعد سے مجھے کوئی بتائیں کہ ایسا بچہ نکلا ہو جو کہ مین سٹریم پالیٹکس، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے. تو وہاں پہ اسپیس جو پرووائڈ کی گئی نا، فرٹائل گراؤنڈز پرووائڈ کیے گئے، تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں. آپ پھر گلوبل سٹیج پہ بھی وہ بڑے ملکوں کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. اب اگر یو کے میں دیکھیں تو یو کے میں کتنی بڑی کمپنیز ہیں جس کو انڈیا اوورٹیک کر رہا ہے، انڈیا پرچیز کر رہا ہے. تو بڑی اکانومی ہے، ہم ایک چھوٹی سی اکانومی میں رہ گئے ہیں، ہماری اسپیس اتنی ہی شرنک کر رہی ہے، تو جس کی وجہ سے آئی گیس کہ یہ پرابلمس ہیں. بٹ انڈیا میں بھی اگر دیکھیں تو کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن جو فارمل ایجوکیشن کی طرف نہیں جا سکتے. تو یہ بھی ہماری ایلیٹ اور ان کی ایلیٹ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ ان لوگوں کو، اتنے بڑے یوتھ کو، اتنے بڑے یوتھ بلج کو، اتنے بڑے بیس کو ٹیپ ان کریں اور ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں، اور پھر دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اچھا، بالکل آپ کی بہت سے پوائنٹس جو ہیں اس سے میں ایگری کرتی ہوں، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر بھی جو اگر یوتھ ایسی ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم کی طرف، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں. ایک طرف 1.4 بلین پاپولیشن ہے اور ایک طرف 24 یا 23 کروڑ پاپولیشن، اور پھر بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں. اب دیکھیے وہاں پر جو ایک سٹارٹ اپ انوائرمنٹ ہے، کیا آپ اس سے اگری کریں گے کہ وہ انہوں نے جو ہے نا ایک ساؤتھ ایشین ہب ہے، وہ ساؤتھ ایشین ہی میں تو کہتی ہوں دنیا کا ٹیکنالوجیکل ہب ہے انڈیا. اس میں انہوں نے جو آئی آئی ٹیز کی آپ نے بات کی وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی یوتھ ہے اس کو انہوں نے انڈیپینڈنس ایسے دی کہ آپ یہ دیکھیے ان کا سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، ڈیجیٹائز ہو چکا ہے. ان کے جو اویئرنیس ہے اس حوالے سے پاکستان میں ایسی اویئرنیس یوتھ میں نہیں پائی جاتی، سوائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا یوز کر لیں، ٹویٹر یوز کر لیں، ایکس پہ آ کے آپ ایکٹیویزم کر لیں. یہ تو اس سے زیادہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ تو میرا اب آپ سے جو ہے وہ سوال یہ ہوگا کہ ایجوکیشن میں آپ نے ایک چیز کہی، مذہب کا تڑکا. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت ہی وہ کہ تڑکا تو یہ نہیں ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اصل میں باقی چیزوں کا تڑکا ہے مذہب کے اندر؟ مطلب جو اصل میں دیگ آپ نے پکائی ہے ایجوکیشن میں بھی، اور مدرسہ جو تعلیم ہے، ایک مدرسے کا وہ جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ آپ کی جب بچے ہی اس تعلیم کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ نکلیں گے جو کہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور آپ کی 5th کلاس تک آپ جانتے ہیں، 5ویں جماعت تک آپ کو جو سبجیکٹس آپ کے کمپلسری ہیں جو آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا، اس میں زیادہ آپ کو صرف ریلیجن پڑھایا جاتا ہے یا پھر آپ کو سوشل اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے. اس سے کیا آپ اگری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو 5ویں جماعت سے جب آگے بچہ نکلتا ہے تو اس کو ان چیزوں کے علاوہ تو اس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہی نہیں، اور وہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو آپ کا ذہن سازی کرتا ہے. اچھا،
آپ نے پہلے جو ایک پوائنٹ ریز کیا کہ 1.4 بلین اور 25 کروڑ کا جو کمپیریزن نہیں بنتا، میں اس لیے میں نے اس پوائنٹ کو پہلے ریز نہیں کیا. میں نے کہا کہ لیکن لوگ تو اگر آپ انڈیویجول لیول پر بھی دیکھیں اور لوگ تو وہی ہیں. میرا کہنے کا مقصد تھا کہ ہم ایک ہی لوگ تو ہیں نا، یہ تو دیکھیں نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک افریقہ میں بندہ بیٹھا ہے وہ اتنا ذہین نہیں ہے اور جو پاکستان میں ہے وہ ذہین ہے، یا آپ کا انڈیا میں کہنے کا بیٹھا. مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے تو ایک ہی ہے. ڈی این اے تو ایک ہی ہے نا. میں اس لیے پاپولیشن کا کمپیریزن نہیں کر رہا تھا. ہاں اگر آپ 1.4 بلین کی اگر آبادی دیکھیں، اس میں سے کچھ لوگ اگر فلٹر ہو کے اتنے بڑے لیولز پر پہنچ جاتے ہیں تو پاکستانی بھی اگر جن کو سپیس، اگر آپ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اگر یو کے میں دیکھیں تو کتنے پاکستانی ہیں جنہوں نے جو کہ سیلف میڈ ہیں، جنہوں نے خود کو اپنا خود بزنسز جا کے، یا وہ امیگرینٹس کے بچے تھے یا خود امیگرینٹس تھے، وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے، تو ان کو وہ ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، وہ والی بات ہے. اگر امریکن مٹی نے اس کو سپیس دی ہے، ان کو کام کرنے کی اجازت دی ہے، ہم نے نہیں دی، تو وہ ادھر جا کے وہ فلرش کیا انہوں نے. نہیں، لیکن امریکہ میں تو کوئی وہ جو لابنگ انڈیا کی ہے اور جو جتنے لوگ انڈیا کے ہیں وہ تو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کی. آگے تو کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے آگے انڈین آئے. وہ تو بھرے پڑے انڈین ان کے. یہاں پر بھی پاکستانی کہیں کہیں کوئی نظر آتا ہے، بہت ہی کم. کوئی کمپیریزن نہیں. ہاں کمپیریزن تو بالکل بھی نہیں بنتا، میں وہ کرنا بھی نہیں چاہتا. اب ہم جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے میرے سے پوچھا تھا، جس پہ آپ نے مدرسے کی بات کی. اب پہلے ہمیں عالیہ یہ دیکھنا ہوگا، اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں وہ یہ ہیں کہ کون لوگ مدرسہ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ایک پیرنٹ چاہتا ہے کہ اس کو اسکول میں نہ بھیجا جائے، مدرسہ میں بھیجا جائے. کون؟ اب وہی پیرنٹ بچے اپنے کو مدرسہ میں بھیجتا ہے جو کہ اس کے ایکسپینسز جو ہیں ایجوکیشن کے، جو اس کے کمیوٹ کے ایکسپینسز ہیں، یا بچے کو جو بیسک کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کتابیں ہو گئیں یا پین پینسل، یہ چیزیں وہ نہیں پرووائڈ کر سکتا. اس کی جو اگر اس کے پاورٹی لیول میں اگر اس بندے کو دیکھیں گے تو وہ سب سے لوئسٹ باٹم میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر بھیجتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو نیٹ ورک ہے مدرسز کا، یہ ایسے رن ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے رن ہوتا ہے کہ اس کو لوگ جو ہیں وہ چیریٹی پہ چلاتے ہیں. بہت سارے مدرسہ چیریٹی پہ ہوتے ہیں، تو کھانا بھی وہیں پہ ہے، بورڈنگ بھی ہے. تو ایسا بچہ جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچہ جب وہاں پہ جائے گا تو انہوں نے جیسی اس کی ڈاکٹرینیشن کرنی ہے، جیسا اس کو پڑھانا ہے، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ نہیں پرووائڈ کرنی. انہوں نے صرف اور صرف اس کو چیزیں رٹوانی ہیں. قرآن مجید ہے. اب ریلیجن کی بھی وہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کیسی اس کی ہو رہی ہے. وہ کیا اس کو بالکل ہی سن کیا جا رہا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے خود سے نہیں سوچنا، جو کچھ چند چیزیں آپ کا مولوی بتا دے گا وہ آپ نے اسی کو ہی رکھنا ہے. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ جا کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنے بچے جا رہے ہیں، تو پھر تو اسٹیٹ فیل ہوئی نا. پھر تو ریاست نے ان بچوں کو اپرچونٹی نہیں دی، ان کے پیرنٹس کو اپرچونٹی، ان کو موٹیویٹ انسینٹیوائز نہیں کیا. اب اگر آپ دلی اسٹیٹ کی صرف اور صرف وہ دیکھیں کہ جب عام آدمی پارٹی اور جو اروند کیجریوال ہیں، جس طرح سے انہوں نے وہاں کے گورنمنٹ سکولز کو انہوں نے اپ گریڈ کرنے کی جو ایک ایفرٹ کی، اور وہاں پہ جو کریکولم انہوں نے ڈیزائن کیا، تو وہ ایک انٹرسٹنگ اگزامپل ہے کہ وہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایسی پارٹی کہاں پہ ہے، ایسی ہماری ایلیٹ کہاں پہ ہے جو کہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ان کے لیے بھی ویسا ہی ایجوکیشن سسٹم ہو جیسا کہ ہمارے بچوں کے لیے. وہ یہاں پہ کیسے انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہیں، اگر دیکھیں تو پھر آپ جو ایک گورنمنٹ سکول اور وہاں اس سکول سے پاس بچہ ہے، آپ اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ بیکن ہاؤس، بلومبرگ، اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کمپیریزن، آپ ڈائریکٹ ہی انیکویلٹی پروڈیوس کر رہے ہیں. شروع سے ہی ایک لمز کا بچہ اور ایک گورنمنٹ یونیورسٹی کا بچہ، پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا بچہ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے.
ٹھیک ہے، تو آپ نے اتنا بڑا ایک گیپ جو بنایا ہے، جو یہ گیپ ہے، آپ اس کو، میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ان کو کیوں اس چیز کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہے، جبکہ جو یوتھ ہے ہماری، اس کے دماغ میں ایک ڈسکانٹینٹ اور ان لوگوں کے خلاف جو چیز پائی جا رہی ہے، ایک بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ وہ ان پلیزنٹ وہ ہونے والا ہے بٹوین آر یوتھ اینڈ بٹوین آر رولنگ ایلیٹ، ایک ایسا ریلیشن ہونے لگا ہے۔ اوکے، آپ نے ابھی یہ کہا تھا کہ ڈی این اے تو ایک ہی ہے، لیکن آپ کے خیال میں کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اپنے ڈی این اے ایک کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اپنے آپ کو عرب سے ریلیٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ سب کانٹیننٹ سے ہی اپنے آپ کو ریلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو جسٹیفیکیشن ہے فار دا کریشن آف اسٹیٹ آف پاکستان، سیدھی سی جو بات ہے، ہم نے اسٹیٹ ہی اس آئیڈیالوجی پہ بنائی، تو اس کے لیے بیک کرنا ضروری تھا کہ آپ یو آر ناٹ دا سن آف دس سوائل، موسٹلی جو ہیں آر امیگرینٹس، عربس، پرشینس، افغانس یا سینٹرل ایشینس لوگ ہیں۔ تو پھر جب آپ نے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہی ان لوگوں سے کرنا شروع کر دیا، تو پھر آپ جو یہاں کی لوکل آپ کی جو انڈیجنس ہسٹری ہے، جو انڈیجنس ہماری ایک کلچر ہے، اس کو پھر آپ نے آہستہ آہستہ وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، جب ہم یہ کہیں گے کہ آپ تو یہیں کے تھے، آپ تو یہیں پہ آپ کے جو بزرگ تھے، وہ یہیں کے جو آباء و اجداد، وہ تو اتنے عظیم لوگ تھے، پھر تو وہ کہیں گے کہ بھائی پھر تو ہمارے تو انڈینز بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جو انڈینز ہیں یا یہ جو ہم تو ساتھ رہتے رہے، لیکن پھر آپ نے جو یہ چیز کہی کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو وہ کریشن کے ٹائم سے ہی ہمارے، اس سے پہلے کی یہ چیز شروع ہو گئی تھی، بٹ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں میں ایک آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی بعض اوقات؟ کبھی وہ اپنے آپ کو کسی سے ملا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو وہ موقع کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس طرف وہ ہو جاتے ہیں۔ Am I right؟ آبویسلی عالیہ، اگر دیکھیں اب یہ ایک بہت مزے کی مثال ہے، کیونکہ میری انٹرسٹ انڈین پالیٹکس میں رہی ہے۔ اگر میں انڈین اسٹیٹس کو تھوڑا سا بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں نا، تو مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں نظر آتی ہیں وہاں پہ۔ اور جیسا کہ اب آپ اگر ساؤتھ میں چلے جائیں تو انہوں نے جیسا کہ تاملز ہیں یا اور لینگویجز کے اور جو کمیونٹیز ہیں وہاں پہ، ایتھنیسٹیز ہیں، تو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو پریزرو کیا، اور جس کی بیسس پہ وہ اپنے آپ کو ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں وہ ان آئیڈینٹیٹیز کو انٹیکٹ کریں۔ بٹ ہمارے ہاں اب ہم نے پشتون کو کہا بھائی پہلے آپ نے پشتون جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو اس بیسس پہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو، آپ ریلیجیس آئیڈینٹی پہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں، آپ اسلام کو ہم نے یونیفائنگ فیکٹر جو کہ ہم نے کہا، لیکن ٹھیک ہے اسلام کو آپ نے یونیفائنگ فیکٹر کے طور پر کوشش کی کہ آپ اس کو کریں، بٹ آپ جب یہ کریں گے کہ آپ کی جو میری روٹس ہیں، جو سندھی کی روٹس ہیں، جو بلوچ کی روٹس ہیں، جب آپ اس کو کاٹنے کی کوشش کریں گے نا، تو obviously وہ کوشچن کرے گا who am I؟ بیسک کوشچن انسان کا کیا ہوتا ہے؟ who am I؟ why I am here؟ تو اور یہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ہماری آئیڈینٹیٹیز ہمیں دیتی ہیں کہ میں کتنے عرصے سے یہاں پہ ہوں، میرے آباء و اجداد کون تھے، وہ کس لیے یہاں پہ کہاں سے آئے، کیوں رہتے تھے، کیا سوچتے تھے، تو کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے۔ تو یہ جو سوال ہیں جب میرے سے آپ نے چھین لیے، آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ نے صرف اور صرف اردو بولنی ہے، آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ ہم نے بتانا ہے، آپ نے ہمارے ٹیکسٹ بک سے آگے نہیں جانا، آپ نے اپنی سیلف ایکسپلوریشن کی طرف نہیں جانا۔ تو اب اگر انڈین ایجوکیشن سسٹم میں سب سے مزے کی جو چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ان کا جو آپ کہیں کہ ایک پنچ لائن ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے سیلف ایکسپلوریشن کرنی ہے۔ ہمارے ہاں مجھے بتائیں کہ کہاں پر ہے سر، آپ نے کہاں پر؟ وہاں پہ ریلیجن تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، ہے ہی نہیں، تو وہاں سبجیکٹ پہ ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاں نا، تو یہ چیز جو ہے وہ پھر آپ کو آئیڈینٹی کرائسس کی طرف آبویسلی لے کے جائے گی۔ اور ہمارے ہاں جو اب بیچاری کمیونٹیز ہیں، میں کہتا ہوں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف اس لیے ایک ٹینس ماحول میں ہیں
کیونکہ جب آپ اپنے کرائسس میں چلے جاتے ہو, ایک اپنے سروائیول میں چلے جاتے ہو, تو آپ اگلے کو بھی, دوسرے کو بھی تھریٹ میں دیکھتے ہو. تو پھر آپ کی ہارمونائزیشن کے, آپ کے آپس میں بیٹر ریلیشنز کے, اب پنجابی کو پختون کیسے دیکھے گا, اب سندھی جو ہے وہ پنجابی کو کیسے دیکھے گا, بلوچ کیسے دیکھے گا, گلگت میں بیٹھا کشمیری پنجابی کو کیسے دیکھے گا, یا وہ سندھی کو کیسے دیکھے گا. تو وہ تو یہ کہے گا کہ یہ تو میرے لیے تھریٹ ہے, میرے لیے یہ جو ہے وہ, میں تو ایک آلریڈی ایک سروائیول موڈ میں چل رہا ہوں, اور جب آپ دوسرے کو آگے دیکھو گے تو آپ کہو گے یہ تو میرے لیے تھریٹ ہے. تو جس کی بیسس پہ آپ کی جو ہیں وہ یہ کمیونٹیز آپس میں اس طرح سے ہارمنی میں بھی نہیں رہ سکتے. ٹھیک, اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ انڈیا چاند پر گیا, ہم بھی چاند پر گئے, پاکستان چاند پر گیا, آپ ہنس کیوں رہے ہیں بتائیں؟ ہم اگر کسی اور کے راکٹ پہ چاند پہ چلے گئے تو وہ کیا ہم چاند پہ, اور وہ بھی جس طرح کی ایک پکچرز ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ بڑی مزاحیہ ہیں. میں زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. نہیں آپ کریں, کیوں نہیں, آپ کھل کے بولیں اس کے اوپر. نہیں, کدھر ہم ہمارے جو ایرو اسپیس کا ایک پورا کا پورا ادارہ ہے, اب اس کو کون رن کرتا ہے, وہ کتنی زیادہ R&D وہاں پہ ہو رہی ہے. تو ہم نے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی بھی بنایا ہے. اگر دیکھیں سینکشنز کے باوجود ایران سے جو چلیں آپ, اگر میں وہ بڑا ہی اس کو سمپل سا وے میں بتاؤں گا, اگر ٹرکی سے ڈرونز اگر رشیا لے سکتا ہے یوکرین وار کے لیے, بیچ رہے ہیں نا, اپنا منجن تو بیچ رہے ہیں. دو کہ میں ایم ناٹ سپورٹنگ کہ جو یوکرین وار ہے میں اس کے بالکل اس کے خلاف ہوں, اس کی کوئی سپورٹ میں نہیں ہوں, لیکن اگر دیکھیں اتنی ہم نے ترقی کرنی ہوتی تو ہم اگر سیکیورٹی اسٹیٹ بھی تھے اور ہم نے ڈیفنس پہ بھی کام کرنا تھا, تو ہمیں چلو ایٹ لیسٹ آپ اتنا تو کرو نا کہ آپ اسرائیل کی طرح کی وار مشینری تو بناؤ نا, کہ آپ اتنے زیادہ اپنے آپ کو کہو کہ بھائی جو ہے ہم نے ایک سوفسٹیکیٹڈ ویپنز بنائے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہ بھی نہیں کر پاتے, ہم ایک کہیں کوئی کسی اور دنیا میں ہیں, ہماری کوئی دنیا ہی اور ہے. آپ کا کمپیریزن آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک, تو فیصل گرمانی, تھینک یو سو مچ, آپ پروگرام میں تشریف لائے, بہت شکریہ, اور ہمیں موقع ملا کہ ہم پاکستانی کی جو یوتھ ہے اس کے خیالات جو ہے وہ پیش کر سکیں اور بتائیں کہ وہ کیسے سوچتے ہیں. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ, دوبارہ بھی آپ سے It بات. was a pleasure, Alia. Pleasure to be here. تھینک یو سو مچ, تھینکس الاٹ.